فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اچھی طرح قبول کر لیا۔ پھر فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پھر اسے اچھا پروان چڑھایا، یعنی جس طرح بچے کی معمولی طور پر پیدائش ہوتی ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے، حضرت مریم کا طریق اور انداز یہ نہیں تھا، تھوڑا ہٹ کر تھا۔ اللہ رب العزت نے جلدی اور اچھے طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ پھر فرمایا وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور پھر اسے زکریا کی کفالت میں دیا۔ اب یہاں تک آیت مبارکہ کا ہم جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کریں گے، آگے پھر ایک اگلا بیان شروع ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہو گئی تو حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے بیت المقدس کے جو علماء کرام تھے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور سارا مسئلہ کہہ دیا۔ روایت میں ہے 27 علماء کرام اس وقت بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے، جو بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے علماء کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کی فیملی سے تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ اور جب حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ نے وہ ساری بات بتائی تو ان سارے علماء میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت اور پرورش کا جو ذمہ ہے وہ میرے حضور پیش آئے، میرے لیے یہ سعادت مندی ہو، میرے لیے یہ برکت کی بات ہو۔ حضرت مریم کے جو والد حضرت عمران تھے وہ بھی علماء میں سے ہی تھے اور بلکہ دوسرے علماء کے پیشوا تھے۔ اب ہر عالم دین کی خواہش، تمنا، آرزو یہی تھی کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، اس کی پرورش کی اور اس کی کفالت کی جو ذمہ داری ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام، یہ اب اگر خاندانی سلسلہ دیکھا جائے اور ایک الگ سی نسبت تھی، یعنی حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ، ان کی بہن حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زکریا کے نکاح میں تھی، یعنی کہ حضرت مریم اور حضرت زکریا کو جو تعلق تھا وہ ایک خالو کا تعلق تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے بھئی ان کی پرورش تو میں کروں گا، ان کی کفالت تو میرے ذمہ ہے، کیونکہ میرا کچھ خاندانی تعلق بھی ہے، ان کی خالہ میرے گھر میں ہے، میرے نکاح میں ہے، تو لہٰذا اس تناسب سے، اس نسبت سے میرا حق زیادہ ہے کہ میں مریم کی پرورش کروں، میں اس کو اپنی کفالت میں رکھوں۔ اب بات یہاں پر ختم نہ ہوئی، اتفاق اسی بات پر نہ ہوا۔ پھر کہنے والوں نے کہا اور حکم الہی ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ 27 علماء کرام کی آپس میں قرعہ اندازی ہوئی، ان کے جو قلم تھے ان قلموں کو بہتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ اب قرعہ اندازی میں جیتنے کا سلسلہ یہ تھا جس کا قلم بہہ جائے گا وہ ہار جائے گا، اور جس کا قلم واپس پلٹ آئے گا، یعنی جس سمت میں پانی بہہ رہا ہے اس کی الٹی سمت میں چلنا شروع کر دے گا، وہ قرعہ اندازی میں جیت جائے گا۔ تو سب علماء کرام نے اپنے اپنے قلموں کو پانی میں ڈالا، سارے کے سارے قلم بہہ گئے، لیکن جب حضرت زکریا نے اپنا قلم ڈالا تو وہ واپس پانی کی دوسری سمت میں بہنا شروع ہو گیا۔ اور پھر یہ ایک بار نہیں 3 بار یہی سلسلہ ہوا، 3 بار یہ قرعہ اندازی کی گئی، اور تینوں کے تینوں بار حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ قرعہ اندازی میں جیت گئے۔